بہرحال کہتے ہیں جی کہ میں امریکہ میں ہوں اور امریکن ریسرچ کے مطابق آج کل جو روغن بلسان ہے وہ 2 نمبر ہے. اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. پہلے یہ اصل ملتا تھا، اب نہیں ملتا ہے. پہلے بدر میں سے بھی اصل ملتا تھا، اب بدر میں بھی 2 نمبر ہے. بہرحال روغن بلسان کا فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ اصل لیا جائے. اگر اصل نہ ملے پھر نہ لیں. اور آج کل میرے ایک دوست ہیں، وہاں بدر سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں قاری ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ جب فرمائیں گے تو بدر کے جو لوگ ہیں بیچنے والے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے زیادہ دے دیں، ہمیں اپنے سامنے درخت سے نکال کے دے دیتے ہیں، پھر اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. بہرحال میں نے تو نہیں نکالا، اگر کوئی کرے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. کہتے جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ تو چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو. اللہ کے بندی بات کو سمجھا کریں. ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکے ہیں. اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا. باقی ہیں احکام. احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں. اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے. اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں. تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضامندی سے رشتہ طے ہو. ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو. خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے. یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں. پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے. لڑکا نکاح سے انکار کر دے تو ہمارا ایمان یہی لکھا ہوگا اللہ کی تقدیر میں کہ انکار کر دے. ہم تو اللہ کی تقدیر کے قائل ہیں ہر حال میں، اس کے بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. قاری راشد صاحب سلام کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو خیر دے. علیہ السلام. ہم 2 میاں بیوی عمرے کے لیے آئے، پانی چونکہ نہیں تھا اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا. پانی کو کیا کرنا تھا تم نے؟ احرام تو تم نے زبان سے نیت کرنی تھی. تو بہرحال بغیر نفل پڑے ہوئے، بغیر وضو کیے، بغیر غسل کیے ہوئے تم نیت کر سکتے تھے. تم نے نیت نہیں کی، جدے میں آگے کی دم پڑ گیا. ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی غسل کرے، حتیٰ کہ وضو بھی نہ کرے، 2 رکعات نفل بھی نہ پڑھے، جہاد میں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لے، نیت کر لے لبیک اللہ لبیک، عمرہ ہو جاتا ہے. اگر کچھ سیکنڈ کے لیے کپڑا سر پہ پڑ جائے کوئی دم شم نہیں. میری بہو خامن سے لڑ کر 3 مہینے سے میکے میں ہے، اب وہ آنا چاہ رہی ہے تو اب میرا بیٹا نہیں چاہ رہا. اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے. آپ ان کے لیے 2 رکعات بھی پڑھیں اور یا لطیف و یا ودود و ایک تسبیح پڑھ کے دعا کریں. بہرحال وہ کہتے ہیں جی جو ویڈیو بناتا ہے وہ لوگوں کے نہ بناتا رہے، بس آپ کا ہی بنا ہے.
اللہ ہماری مدد کریں اور ہم رمضان میں عمرے پہ آئیں انشاءاللہ۔ اللہ قادر ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل ہے۔ میرے والد پر قرضہ بہت ہے، ان سے کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 2000 روز پڑھیں تو انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو عمرہ کروائیں۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رش بہت زیادہ تھا تو کعبے کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے اپنے آپ کو نکالا، کوئی حرج نہیں، بے ادبی تو مقصود نہیں تھی، نکلنا ہی مقصود تھا۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آدمی کھڑا کرو اور اس کی بناؤ، یہ ناجائز ہے۔ طواف کے 5 چکر میں نے لگا لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کریں، بس 2 چکر پورے کر لیں۔ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آج کل پوری دنیا میں، خاص طور پر چین میں، ایک کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، بڑا متعدی مرض ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اپنے لڑکے پاکستان کے جو وہاں پڑھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں کے ملک والوں نے بھی ہدایت کی ہے کہ احتیاط اپنی رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ یہ آیت اگر آپ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو کبھی کوئی موذی مرض آپ کے پاس نہیں آئے گی، تمام موذی مرضوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک درود شریف ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو برز، جذام اور ہر بڑی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ درود شریف 4 دفعہ پڑھ کے گھر والے خود بھی، مرد عورتیں سب پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی وبائی اور کوئی ایسی موذی بیماری ان کو نہیں لگے گی۔ میرے بہنوئی ہیں جو میری بہن کو مارتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے کہیں اپنے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ، کھانے پہ، جب بھی کوئی چیز دے دم کر کے دے۔ بیری کے درخت کو کاٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ باقی درخت کاٹ سکتے ہیں تو بیری کے درخت کے ساتھ کوئی خاص خصوصیت ہے؟ کوئی ایسا حکم نہیں۔ اصل میں ان نے وہ قرآن میں ہے نا کہ عند سدرۃ المنتہا، حضور گئے جب تو وہ بھی بیری کا درخت تھا 7ویں آسمان پہ، تو وہ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، زمین والے کاٹ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پاک دامن ہیں یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے الحمدللہ۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو معلوم؟ اگر آپ نے گناہ نہیں کیا ہے تو آپ پاک دامن ہیں، منہ کالا کرتے رہے ہیں تو پھر آپ پاک دامن نہیں ہیں۔ شادی کو 5 سال ہو گئے مگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کو 5 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طلاق دے دو 1 دفعہ،
جب وہ حیض میں نہ ہو، حیض سے پاک ہو۔ میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرتا ہوں، ورزش کے دوران میں موبائل کے ذریعے قرآن بھی سنتا ہوں، دوسرے اذکار بھی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم بجائے گانے سننے کے قرآن سنتے رہتے ہو، ورنہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب انہیں جاگنگ کرنی ہو نا جی، تو وہ ٹیلی فون پہ مائیکل جیکسن کے گانے لگاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم تیز دوڑتی ہیں۔ میں نماز میں جب نیت کرتا ہوں تو انی وجہت وجہ بھی پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کریں۔ کسی کو صدقہ دیتے وقت اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ پہلے خود بنو۔ جب تم خود بنو گے ہر نماز کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بن جائیں گے۔ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ باپ کو دیتا ہوں، آدھا خود پر اور بیوی خرچ کرتا ہوں۔ مجھے والد کہتے ہیں کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں، گھر سے نکل جانے کا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے نا میرا بھائی، اگر وہ بالکل راضی نہ ہوں چھوڑ دیں گھر، ان کو جو دیتے ہیں اسی کا کرایہ پہ گھر لے لیں، وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ باتھ روم میں ننگے نہا سکتے ہیں، باتھ روم ننگے کیسے؟ دروازہ بند نہیں ہوگا ہے، نہیں کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے تو پھر نہیں نہا سکتے، اگر بند ہے تو پھر ننگے کہاں ہیں؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے، پڑھتی نہیں ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی، طلاق بولے نہ بولے۔ اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے بیٹے کے جراثیم لے کر اس کی بیوی کے رحم، اگر کسی دوسرے کے جراثیم لے کر رکھیں گے وہ تو زنا ہے، اپنے خامن کے رکھو تو وہ جائز، اس میں تو ہے ہی لڑکیاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ جاہل لوگ ہیں، اور لڑکی ہر ویلے پیدا کرتی ہے، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اس کا قصور کیا؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی نکلے گی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عورت عمرے کے لیے داماد بھانجے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ قبروں پر جو پتے رکھتے ہیں یا کھجور بالکل ناجائز ہے۔ بیر روحا بیر 1000 دفعہ تم نے پوچھا، میں نے کہا میں نہیں جانتا، پھر لکھنے کا کیا فائدہ؟ طلاق کے بارے میں شک ہو، الفاظ ادا کیے، خاوند بیوی سے کہا اگر تم نے فلاں کام تمہیں طلاق دے دوں گا، تو وہ دے دوں گا سے نہیں ہوتی۔ بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نامرد شوہر ہوگا؟ شوہر مرد ہو تو بیوی کو جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھائے، وہیں اس کو ٹھیک نہ کر دے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ سجدے میں پاؤں نہیں اٹھنے چاہیے، اگر غلطی ہو تو فوراً رکھ دیں۔ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کچھ مقتدی میری مدد کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو واپس کر، جب وہ ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو، واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری 2 بیویاں ہیں اور میں دونوں سے شدید تنگ ہوں، ایک سے بیٹا ہے، دوسری سے بیٹی ہے، دونوں کو 1 سال کا خرچہ دے کر ایک ساتھ ہی طلاق دے دوں؟ ٹھیک ہے، دے دو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوق سے 2 شادیاں کر لیتے ہیں، جب وہ مار پڑتی ہے اب طلاق کا فکر ہو گیا۔ بہرحال پاکستان سے ہیں ہم، نماز با جماعت میں نہ ملیں تو نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں۔
مقدس مقامات کی جو زیارات کی جاتی ہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تاریخی چیز پر ان چیزوں کا دیکھنا منع بھی نہیں ہے۔ اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی سب میں جگہ اب تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔ حرم کی فرض نمازوں کو چھوڑ کے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہو، سخت گناہ ہے۔ حرم مکہ ہو یا مدینہ پاک کا، نمازی کے آگے نہ گزریں، موبائل میں بغیر ضرورت کے تصویر نہ لیں۔ طواف کے ساتھ چکروں میں، اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے دفعہ 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے۔ غسل کر کے نماز جائز ہے، اگر پہلے تم نے وضو کی نیت کر لی تھی تو جائز ہے۔ شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ مجھے غلط خیالات آتے ہیں نا، تم خود تو بلا کے نہیں لے آتے ہو۔ بالکل ان 4 اماموں سے ایک کی تقلید ضروری ہے، 4 کی تو بیک وقت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک مسئلہ ایک امام کا مانا جائے، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا مانا جائے تو دونوں کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ چھوٹی موٹی بدعت تو سارے کرتے ہیں۔ رکن یمانی کا چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتا ہے، اس کے لیے بالکل ناجائز ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ لیں۔ ہمارے مدرسے کی معلمہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ عورت بھی مفتی کورس کرنا چاہے کر دے، اچھی بات ہے کہ عورتیں مسئلہ پوچھیں تو بتا سکیں۔ اگر ہم رمضان شریف میں ہیں، حرمین میں ہوں اور ان کے پیچھے وتر پڑھیں تو ہمارے پھر بھی ادا ہو جاتے ہیں، اپنے بعد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ میرے دوست ہیں نصرت امریکہ میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نہ اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے۔ ہم نے طواف کر دیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی، اب آرام کر کے ہم صبح کر لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن احرام ہے تو احرام بندہ رہے۔ احرام کھول دو گے تو پھر تو دم پڑ جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ بہرحال میری بہن بیمار ہے، کسی نے کہا ہے کہ آیات شفا جو ہیں، ہاں بالکل قرآن مجید میں 7 آیات شفا ہیں، وہ کسی قاری کے پاس یا عالم کے پاس بیٹھ کے لکھوا لو۔ میری 2 بیویاں ہیں، پریشان ہوں، طلاق دو۔ کوئی طلاق پہ جب گزارا نہیں ہو رہا، بہتر ہے طلاق دو۔ عمرہ اگر بغیر وضو ہو جائے، بغیر وضو طواف اگر تم نے کر لیا ہے تو گناہ ہے، پھر توبہ کرو، استغفار کرو اور طواف بھی دوبارہ کرو۔ مر اعلیٰ آسمان پہ ایک مقام کا نام ہے، صوفیاء کے سما سے مراد وہ بھی یہی آسمان ہے۔ حرم کا حدود جو ہے پورا مکے کا شہر حرم ہے۔ میری والدہ شوگر کی مریض ہے، ہم لوگ مدینے سے عمرے کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کیے، نفل کیے، صفا مروہ کے لیے گئے، امی کے 2 چکر مکمل ہو گئے، امی کو وضو کی وجہ سے سائز چھوڑنی پڑی، مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد 2 دن ہو گئے۔ بہرحال وہ بغیر وضو کے بھی صفا کر سکتی تھی، نہیں کیا تو دم پڑ جائے گی۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے۔
لیکن اپنی اپنی پڑھا کرو، یہ نماز نہ جماعت نہ کیا کریں۔ میں مدینے سے عمرے کے لیے نکلا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ نفل اور نیت کے بعد احرام کھول نہیں سکتے، میں نے غلطی سے نیت کے بعد احرام کھول دیا تھا، طواف کے نفل بھی سائی کے بعد پڑے، مجھے سمجھ نہیں ہے، کھول دیا تھا کیا، میں نے کپڑے پہن لیے، کپڑے پہن لیے تو عمرہ ہی نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ ائمہ اربعہ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہم خود سمجھ نہیں سکتے ان کے تحقیق کی اتباع کریں۔